خبر میں خوش آمدید. میرے ساتھ آرمید بٹی صاحب, طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی. ناظرین, کچھ خبریں اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم مہمان ہیں ہمارے ساتھ. میں پہلے خبروں کا ذکر کر دوں, پھر ان کی طرف بڑھیں گے. جناب, پنجاب میں حکومت کے پاس اب کون سے آپشن موجود ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد, اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی کے لیے کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی مبینہ انٹرویوز ہو رہے ہیں یا یہ ریومر مل چل رہی ہے؟ اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے تک ڈالر کتنے کا ہو جائے گا؟ ناظرین, اب بتاتا چلوں, منتہائی محترم جناب ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ مرکزی رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. پہلا سوال میں کیے دیتا ہوں, پھر میرے پینلسٹ آگے بڑھیں گے. یہ فرمائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس حوالے سے پنجاب حکومت کا جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اسے بڑا جو ہے وہ ایک شن کر رہے ہیں یا اس کو غیر اہم قرار دے کے بتا رہے ہیں کہ انہی کی حکومت رہے گی, یہ فیصلہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو آل دی تھری جینٹلمین. پہلی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جو نائل مفرور تایات وزیر اعظم ہے, اس کی حکومت بحال ہوئی عدالتی حکم سے, اور دوسری دفعہ جو ان کے امپورٹڈ بھائی ہیں ان کی حکومت بحال ہوئی. وہ دونوں فیصلے تو بالکل ٹھیک تھے, حالانکہ حکومت کی بحالی کا کوئی تصور کسی جگہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے, اس کے خلاف وہ ہر طرح کے دلائل لے کے آ رہے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے کیا. یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس تھا جو دائر کیا صدر نے, اور ایک ساتھ پٹیشن تھی تحریک انصاف کی. دونوں کے اندر میں وکیل تھا. پریزیڈنشل ریفرنس میں نے تحریک انصاف کی نمائندگی کی, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے. وہ یہ تھا کہ دو جگہ پہ جو گڑبڑ ہو رہی تھی, ایک سندھ ہاؤس کے اندر اور ایک آپ کے لاہور میں جو ہوٹل ہے اس کے باہر لوگوں کا ایک میلہ تھا اور اندر ایک قیدی انہوں نے رکھے ہوئے تھے. یہ تھا پس منظر جس کو لکھ کر صدر نے اور لکھ کر ہم نے پٹیشن کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا تھا. اب جو فیصلہ آیا ہے, ظاہر ہے وہ فیصلہ بے شک اگر 1 مہینے بعد اور بھی آتا 2 مہینے کے بجائے, تو تب بھی جو وقوع تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں, یا ان کو خریدا گیا ہے اور یا ان کو ڈیفیکٹ کروایا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو لاگو کرانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 187 کا آرٹیکل 2 ہے, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. وہ جواب دیتا ہے آپ کے سوال کا, جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو بھی جواب دیتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کمپلیٹ جسٹس یعنی مکمل انصاف کرنے کے متعلق فیصلہ کرے گی, تو اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی جو ایجنسی ہے وہ کوئی ہرکارا نہیں جائے گا, بلکہ ملک کے 5 ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے اور ان کو ہی یہ اختیار اب پہنچا ہے. اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں وہ نلیفائی ہو گئے اس فیصلے کے آنے کے بعد, یا مرج ہو گئے اس فیصلے میں. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ تو تھی نہیں, آپ جانتے ہیں 2016 سے مصطفیٰ ایمپیکس کیس آنے کے بعد جو پہلے ریاست کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے اور گورنمنٹ کی ہے آرٹیکل 7 میں, جس میں لکھا ہوا ہے وفاقی حکومت اور فیڈریشن کے اندر جو صوبے ہیں ان کی حکومتیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابینہ نہیں ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکومت ہے. مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی روشنی میں جتنے فیصلے پنجاب کے اندر ہوئے, یا نوٹیفیکیشن ہوا گورنر کے خلاف یا دوسری جو کچھ بھی ہوا, وہ ان کے اپنے خرچے پہ ہیں. اس کے لیے حمزہ شہباز شریف کو پے کرنا پڑے گا امپورٹڈ 2 کو, اس لیے کہ کیبنٹ ہی نہیں تھی. منظور کرنے والا کون ہے؟ ہم تو وابڈا کا ممبر نہیں لگا سکتی کیبنٹ جب تک پوری اپروول اس کو نہ دے. ایک بات. دوسری بات, تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ڈیفیکٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ووٹ ڈسکاؤنٹ ہوں گے, یعنی کاؤنٹ نہیں ہوں گے, وہ نکال دیے جائیں گے گنتی میں سے. تو ہم کہاں چلے گئے؟ جب یہ وقوع ہو رہا تھا اس دوران جو کیس گیا تھا, اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہم اسی نقطے پہ واپس چلے گئے جس نقطے کو ہم نے شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو ان حالات میں جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت پنجاب کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اور ایک شخص تھا جو بے اختیار اور بغیر کسی آئینی وجہ کے بیٹھا رہا, اور وہ بھی مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی وجہ سے, تنہا ایک شخص ہونے کی وجہ سے there was absolutely no government. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے فرمایا سپریم کورٹ نے واشگاف لفظوں میں کہا منرو رکن کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوگا. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ صاحب جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے 157 ووٹ پوے 197 25 ارکان نکال دیے جائیں تو 172 رہتے ہیں 186 اسے کانسٹیٹیوشن میں چاہیے. تو آج انہوں نے 40 سیکٹری بدلے ہیں جو وہ مراد لے رہے ہیں ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ سب غیر عینی ہے تو ان کو کون روکے گا ان کاموں سے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا انتظار ہے. پاکستان تحریک انصاف دیکھنا چاہتی ہے. 1-2 دن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا, پھر انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کپتان سوال اٹھاتے ہیں. تو وہ فیصلہ آنے کے بعد ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے. دس از نمبر 1. دوسرا جو کام سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ایم پیکس کیس کے بعد ایک شخص کو حکومت نہیں قرار دیا جا سکتا, اور وہ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے خرچے پہ یہ سارے پیسے اس کو آج دے یا پرسوں دے اس کو واپس کرنے پڑیں گے. اور جتنے بھی اقدامات جن کے حوالے سے ہو رہے ہیں وہ چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی چیلنج ہو رہا ہے. یہ کل وہ خود میرے خیال میں کوئی تفصیلی بات کر کے لوگوں کو بتائیں گے, لیکن اس کی تیاری مکمل ہو گئی ہے. جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے ان کی ریموول کا, وہ آئین کے آرٹیکل 113 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پلیئر آف دی پریزیڈنٹ کے اوپر کام کرے گا, لیکن اس کو ایک جوائنٹ سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن کر کے نکالا ہوا ہے. تو اس وقت گمبھیر ترین کانسٹیٹیوشنل امپاس, یعنی ایک بہت گمبھیر قسم کا کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہوا ہے. تو اس لیے پنجاب میں کوئی نہ گورنمنٹ ہے اور نہ ہی اس گورنمنٹ اور اس سارے نظام کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے ان حالات میں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ذرا رہنمائی چاہوں گا, تو چوری کے نکالیں. میں رہنمائی چاہوں گا. ایک تو اس سے برا بدترین آئینی بحران ہم نے نہیں دیکھا. اس وقت گورنر عملاً ہے کوئی نہیں, وزیر اعلیٰ ہے کوئی نہیں. اگر سپریم کورٹ نہایت قابل احترام آئین کی وائلیشن کے لیے اسلام آباد اور سپریم کورٹ لگا سکتے تھے عدالتیں, تو کیا ایسے میں ایک شخص کو جو خود ساختہ وزیر اعلیٰ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے؟ آئین میں آپ نے بہت اچھا کہا, آئین ہماری رہنمائی کرتا ہے, میری آپ کی دونوں کی اور پوری قوم کی بھی. جب کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل کام ہو تو اس کے اوپر ابھی جو ہوا تھا جس کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے اس کو کہتے ہیں سو موٹو 1 آف 2022, اس میں آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. جب عدالت بیٹھی تو انہوں نے جو شارٹ آرڈر ہے اس میں لکھا کہ خدشہ یہ ظاہر کیا انہوں نے, دبے لفظوں میں خدشہ تھا کہ شاید ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے, اور سارے ادارے اور انسٹیٹیوشنز انہوں نے کہا ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ they shall strictly act in the light of the constitution. اور ساتھ انہوں نے ایک راولپنڈی بار اور کراچی بار کے مقدمے میں فیصلے تھے, ان فیصلوں کے اندر جو اقدامات کیے گئے تھے نلیفائی مارشل لا کے اقدامات تھے, اس کا باقاعدہ نام لکھ کے وہ کیس کوٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے. وہ تو ایک خدشہ تھا کہ شاید کوئی آئین وائلیٹ کرے, اور کسی نے آئین نہ وائلیٹ کرنا تھا, اور نہ کسی نے, نہ ادارے نے کیا اور نہ ہی گورنمنٹ نے کیا آئین وائلیٹ. تو اب تو آئین وائلیٹ ہو رہا ہے پرپیچولی, یعنی ہر روز ہر لمحے اس گفتگو کے دوران بھی. بلکہ میں ایک قدم آگے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ قوم کے لیے میں بات کروں اور آپ کے لیے میں بات کروں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1973 کی جگہ اب گلی گلی میں ایک اور متوازی آئین لکھا جا رہا ہے. وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, وہ آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 میں دیے ہوئے پروسیجر کے مطابق نہیں ہے, جس کی جو منشا آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آئین ہے. یہ پاکستان میں کیا دنیا سے بھی کہیں سے مثال نہیں ڈھونڈی جا سکتی کہ آئین کے ساتھ اس بڑے پیمانے پہ کھلواڑ کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست کی رٹ جو پہلے ہی روڈ ہوئی ہے, ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن جو بائنڈنگ فورس ہے متحد کرتی ہے پوری فیڈریشن کو, اس کی رٹ تو بالکل اڑا کے رکھ دے گی ہے نا. وہ بیچارہ اس وقت سب سے بے بس اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے پاکستان میں تو وہ آئین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہر بندہ اپنی منشا سے تعریف کر رہا ہے کہ قانون کوئی کچھ کر رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ لا بھی ہم اپنی پارٹی کے حساب سے ڈیفائن کر رہے ہیں. اب اس کا کیا حل واحد یہ ہے کہ دوبارہ عدالت میں جائے جو اور اس کی تشریح عدالت کرے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے, پنجاب حکومت لیگل ہے کہ ان لیگل ہے؟ Is that the only way now? No, there are two ways.
नंबर 1 कुछ ऐसे इकदामात हैं जिनका इख्तियार मैं वो भी खुल के बता देता हूँ, इस पर किसी ने बात नहीं की अभी तक। पहला इख्तियार तो गवर्नर का है। गवर्नर अगर कायम मुकाम भी हो और उसका सिर्फ नोटिफाई अगर वो कर दिया जाए, जो नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत है वो ये होती है कि जब वो गैजेट हो जाता है, यानी गैजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है कि उस कुर्सी पे बैठे या अपने घर की चारपाई पे बैठे वो आदमी उस ओहदे पे है। एक तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि ऐसा अगर इबाम पैदा हो जाए तो वो एक भेजता है, रिपोर्ट भेज के सदर से कह सकता है कि गवर्नर राज लगाओ। एक बात ये मैं रास्ते बता रहा हूँ, नॉट दैट हम कुछ कर रहे हैं या पीटीआई ने ये डिसाइड किया है, ये मैं नहीं कह रहा। एक रास्ता आइन ये बताता है, दूसरा रास्ता आइन देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और सामने हो रही है और नविश्ता दीवार है और आप भी कह रहे हैं, सारी कौम कह रही है, तो फिर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसी हवाले से एक ना होने वाले जुर्म के मुतालिक रोकने के लिए उसको, या यूं कह लिए प्रेम्प्ट करने के लिए भी सुओ मोटो नोटिस हो चुका है, और इससे पहले सैकड़ों की तादाद में ऐसे सुओ मोटो नोटिस और फैसले मौजूद हैं। तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि गवर्नर के पास जो इख्तियारात हैं असेंबली के हवाले से वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो मैंने बताया तो बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो आप कब जा रहे हैं अदालत में? पीटीआई कब जाएगी अदालत में? कुछ इस बारे में कोई फाइनल कोई डेट बता सकते हैं आप? मलिक साहब, ये डिसीजन है जो मैं बता सकता हूं। डिसीजन ये है कि जो ईसीपी के सामने डिफेक्टर्स के केसेस हैं उनका फैसला मेरे ख्याल में जुमे से पहले होना चाहिए, इसलिए कि सुन के उन्होंने रिजर्व किया हुआ है और वो 30 दिन की उनके ऊपर आईनी पाबंदी भी है, उसके अंदर ही उन्होंने फैसला करना है, इससे ज़्यादा वो नहीं लटका सकेंगे। तो उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले के जो रास्ते हैं पाकिस्तान के इदारों को चाहिए कि बर वक्त इकदाम करके जो कौम की उम्मीद टूटती जा रही है कि पाकिस्तान पता नहीं खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, पाकिस्तान के जो 3 स्ट्रेटिजिक बुनियादें हैं जिनमें से एक न्यूक्लियर है, 2 दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी कहीं जा रही हैं, कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में तो नहीं जा रहा। अच्छा, ये बड़े जायज़ मैं आपको बताऊं, ये सारे खदशात हैं, इनकी वजूहत मौजूद है। आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा मलिक साहब। अच्छा, वो डेफिनेटली उसका भी सवाल करेंगे। मेरा एक और सवाल है कि जो क्या इस वक्त जो सिचुएशन कल का फैसला हुआ है उसके बाद सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें? अच्छा, ये एक और एरिया है जिस पे लोगों ने अभी तक नहीं बात की, कल से और डिस्कोर्स चल रहा है। मैं चूंकि पहली दफ़ा बैठा हूँ किसी शो में, मैं बता देता हूँ 2 जगह मुस्तफ़ा एम्पेक्स की मैं बात कर चुका हूँ वहाँ पे। दूसरा ये है कि आप याद रखिए कि पाकिस्तान का जो कोई भी शख्स है, खा वो वज़ीर आला हो या वो वज़ीर आज़म हो, उसकी लेजिटिमेसी के 3 सोर्सेज हैं। द फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री लेजिटिमेसी, कि सबसे पहले पार्लियामेंट उसको लेजिटिमेट करे। इलेक्शन लेजिटिमेसी नहीं मिलती, वो नंबर्स डिक्लेयर होते हैं कि फलाने को इतने मिल गए। ये तो दौड़ के चले गए हल्फ उठाने के लिए, नहीं जा सकते थे। इनको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था। पाकिस्तान में ये भी वाकया 75 साल बाद भट्टी साहब कह रहे थे पहली दफा ये हुआ है, ये भी पहली दफा हुआ है कि ना इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने, ना इंपोर्टेड के बेटे इंपोर्टेड सीएम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबली से लिया। अब इलेक्शन किस तरह हुआ मैं नहीं उस पर जाना चाहता, आप दिखा चुके सारा कौम को पता है। दूसरा ये है कि आपको याद होगा, ताज़ा तरीन आप मिसाल ले लीजिए कि जब हम इलेक्शन हार गए हफीज शेख वाला, तो शाम को जब मीटिंग हुई उसमें अपने अपने व्यूज थे। ज्यादा लोगों का ख्याल था कि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसी सूरत में इलेक्शन हारने के बाद कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाएं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने उनको बताया एक पार्लियामेंट्री लेजिटिमेसी जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी मॉरल लेजिटिमेटी, इखलाकी एक जिम्मेदारी होती है, वो प्रियम्बल में लिखा है, पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में इखलाकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं, और तीसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इमरान खान ने बड़ी दिलेरी से पिक किया, उन्होंने कहा जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि इखलाकी जिम्मेदारी, मैं इस पे जाऊंगा, और उन्होंने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस से सदर के कहे बगैर लिए। अब आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब ये है कि पाकिस्तान का वाहिद ओहदेदार जो पार्लियामेंट का हिस्सा है आर्टिकल 50 के मुताबिक, वो पहला हिस्सा है सदर, दूसरा है सेनेट और तीसरा कौमी असेंबली। इसलिए सदर किसी वक्त भी कह सकते हैं कि जाके कॉन्फिडेंस का वोट लो, और असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं। ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास इन दोनों ने, पता नहीं क्या कराने वाले
امریکہ سے لے کر افریقہ تک جو بھی ہیں سب نے یہ ملک کے ساتھ یعنی لوگوں کو کہ جس کے پاس فورس ہے وہ یوز کر لے گا بروٹل طریقے سے اور اس کے بعد پولیس آ کے اس کو بٹھا دے گی وہ خواہ ڈولفن ہو یا شارک ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, بہت سے سوال ابھی تشنا ہے, بھٹی صاحب نے بھی بات اور ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ بھی آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں یہ لاگو ہوگا یا آئندہ ہوگا, وہ کیا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب پہلے میرا یہی سوال جو میں نے چھوڑا تھا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو اب آئندہ سے لاگو ہوگا. ایک ہی آرگیومنٹ یہ بھی آ رہا ہے آپ کو آج کل پتہ ہے نا آرگیومنٹس کی دکان لگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, اور اکثر آرگیومنٹ آئین کھولے بغیر اور قانون پڑھے بغیر آ رہے ہیں. اس لیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے ابھی پھر وہ میں نے آرڈر کھول لیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. دیکھیے ووٹ ڈالنے کی مشروط شرط سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی جو آرڈر جاری ہوا تھا 7 اپریل کو. یہ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آرٹیکل 63A کے اثرات کا بھی کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا وہ بھی ذکر کیا تھا. اور ساتھ یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو جو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی. یہ تیسری بات. اور چوتھی اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 17 مئی کا حکم آیا ہے, کل 17 تھی آج 18 ہے, اس حکم کے بعد یہ مؤثر پر بازی کا ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پہ 2 سال پہلے کسی نے ہیروئن بیچی, ہیروئن بیچنے میں سزائے موت تھی. آج یہ گورنمنٹ آنے کے بعد جس طرح سے کرائم منسٹر اور پورے کرمنلز جتنے مل کے وہ کہیں گی کہ اب ہم اس کو 500 روپے جرمانہ کریں گے تو مؤثر ماضی کا سوال نہیں اٹھے گا. ڈیٹ آف اکرنس سے سزا شروع ہوتی ہے, وہ سزائے موت سے نہیں بچ سکے گا. اب ایک یہ جو آپ کہتے ہیں نا ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے, آپ نہیں کہتے, جو لوگ کہتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرسپیکٹیو آگے آنے والا کوئی وقوع ہوگا تو اس کے لیے ہوگا. یہ اس دن سے مؤثر ہے جس دن یہ واقعات ہو رہے تھے اور ان کو عدالت کے علم میں لایا گیا. ایک پروویژن تھی 186 آرٹیکل اور ایک تھی پروویژن 184 سب آرٹیکل 3. تو اس لیے یہ بالکل ہی وش لسٹ ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا, پھر ایسا بھی ہو جائے گا, پھر ایسا بھی ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے بابر اوان صاحب, وہ آج کل بہت کم لفٹ کراتے ہیں, بڑے آدمی ہو گئے ہیں اللہ اور برائے. میں ایک گزارش کرتا ہوں, اس وقت ملک میں سخت آئینی بحران ہے, معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اور خدا نہ خواستہ بادی النظر میں لگ رہا ہے ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. کون سا ایسا ادارہ ہے جو آ کے آئینی رول سے اس کرائسس سے قوم کو نکالے؟ پہلے تو جو آپ کے دوست ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے, اور دوسرا آپ کو پتا ہے آپ اگر کہیں گے تو وہ ٹھیک مان لیں گے, اس لیے آپ اپنا بیان اگر تھوڑا تبدیل کر لیں تو بہتر ہوگا. نہیں تو آپ بھائی ہیں آپ ہمارے. دوسرا دیکھیے انشاءاللہ آلویز آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ. اچھا میں آپ تینوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی بحران ہے اس کے لیے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جس دن شہباز سپیڈ لگے گی اس دن آپ دیکھیں گے سارے میریکلز ہو جائیں گے. 3 بڑے ان کے دعوے تھے. ایک یہ کہتے تھے کہ عربوں کے ساتھ ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. عربوں سے اگر مراد تھی نا عین والی, وہ تو ثابت کوئی نہیں ہوئی. سعودی عرب نے بھی جواب دے دیا ہے, یہ گئے تھے UAE, وہاں سے بھی جواب ہو گیا. 2 جگہ اور جہاں ٹیلی فونیں کی گئی ہیں وہاں بھی. ہمیں خوشی نہیں ہوتی, پاکستان کے مسائل کم ہونے چاہیے, اضافہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ الف والے جو ارب روپے اور خرب روپے ان کا ہی تعلق ان کے ساتھ میرے خیال میں پکا ہے. دوسرا یہ کہتے تھے کہ جو ہی ہم آئیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ 67 روپے ہم پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دیں. اور یہ جو دونوں ان کے اس وقت ان کے 2 پیٹرولیم کے وزیر ہیں, 2 ان کے خزانے کے وزیر ہیں, 2 ہی ان کے وزیر اعظم ہیں, اور 2 ہی خاندان مفرور ہیں. یہ جو 2 کی جمع ہے اس کو ساری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ سارے کہتے تھے کہ ہم ڈالر کو واپس دکھائیں گے کس طرح سے 100 روپے پہ آتا ہے. اچھا یہ ساری چونکہ باتیں تھی ہوائی. اب آج کیا پوزیشن ہے, بڑی خوفناک پوزیشن میں بتانے لگا ہوں, اور ڈرا دینے والی بات ہے لیکن میں بتانے لگا ہوں. اس وقت پاکستان کے پاس جو کل خزانہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 10 ارب ڈالر ہے. اس میں سے 4 ارب ہمیں دیے مہربانی کر کے, اور اٹ واز فیس آف عمران وچ براٹ دیٹ منی. 4 ارب دیے ہمیں سعودی عرب نے, 3 ارب ہمیں چین کے دینے.
چین کے جو کنفیوشس ان کا ایک طرح کا اوتار ہے اور کنفیوشزم کو ماننے والے چائنا میں ان کی بھاری اکثریت ہے، وہ انہوں نے 5 سینٹرز پاکستان میں سے بند کر کے اس کا عملہ بھی واپس بھجوا دیا۔ یہ 75 سال پہلے نہیں ہوا۔ یہ وہ سخت ترین اقدام ہے جس کا کوئی تصور کیا جا سکتا تھا کہ چائنا کے خلاف کبھی پاکستان کی دھرتی سے ہمارے تعلق کا یہ عالم تھا کہ جو ہی چائنا 1948 میں ہم سے 1 سال چھوٹا ہے وہ مارز وجود میں اور منصع شعود پہ آیا، نقشے پہ آیا دنیا کے، تو ہم نے اس کو فوراً مان لیا، ہم پہلے تھے۔ اچھا، اور دوسری جانب ٹریڈ ہمارا ہے کوئی نہیں، اور ٹریڈ منسٹر انہوں نے لگایا ہے، وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں مودی کی جاری کو، اور اپ گریڈ کر رہے ہیں مودی کے ساتھ اپنے تعلق اور ساجد جندال کے سریے کو۔ دوسرا اس کا پہلو میں آپ کو بتاؤں کہ $2 ارب ہیں یو اے ای کے، تو میں اب نہیں گننا چاہتا کہ پیچھے کتنے بچتے ہیں، لیس دین 3 بلین اگر یو اے ای والی آپ نکال دیں تو وہ پیسے آپ کے پاس بچیں گے۔ یہ بقایا جو رہ جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں وہ یہ رہے گا۔ تو یہ کر کیا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اچھا، پھر یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے فیصلے آپ کو کریں گے کہ آپ کی بالکل آپ حیران ہو جائیں گے۔ حیران نہیں، انہوں نے تو ہمیں خلجان کر دیا، پریشان کر دیا، معیشت کو ہلکان کر دیا۔ اب جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، یہ کہتے تھے جی بڑی خرابی کی اور بڑا غلط پروگرام لے لیا عمران خان نے۔ عمران خان جو ہی گئے تو دنیا کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ جو کرمنلز ہیں جتنے بھی ان کے دنیا میں اثاثے ہیں، وہاں اقوام متحدہ کا بھی، یورپین یونین کا بھی، امریکہ کا بھی اور برطانیہ کے اندر بھی ایسے آؤٹ فٹس بنے ہوئے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے جن میں ان کو پتا ہے کہ کون سے پیپس پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپل دنیا کے کس ملک کو لوٹ کے یہاں پہ پیسے انہوں نے رکھے ہوئے، وہ مکر گئے اور وہ ان کو کچھ خفیہ گئے، کچھ ظاہر گئے، کچھ باہر گئے، کچھ ابھی بھی گئے، لیکن جو جا رہے ہیں وہ جا کے کس طرح سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بحال کریں گے۔ جب وہ کہیں گے مثلا کوئی جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ پیسے دے دیں، وہ اس کا بیٹا ہی ہو کسی کا بے شک، تو وہ کہیں گے کہ آپ کے ابا پہ تو انڈائٹمنٹ ہے پاکستان میں۔ اور یہ تو جس طرح انہوں نے ہمارا ایک بٹھایا ہوا تھا جو پاکستان کے اندر جس نے ہزاروں لوگ مروایا، اور ایک دوسرا ایک تایات نائل بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ ان کے پاس اثاثے ہیں وہاں پہ۔ آپ اگر انگلینڈ کے قانون کی بھی بات کریں نا سر، تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں بو اسٹریٹ میجسٹریٹ میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بی بی کے خلاف یہ درخواست دی تھی کہ منی لانڈرنگ میں جو ملوث ہو گئی ہے بی بی، حالانکہ اس کے اوپر چارج نہیں لگا تھا، نہ ہی 2 سال میرے پاس کیس رہا میں نے لگنے دیا تھا، ٹیکنیکلٹیز ایسی تھی اس کے اندر اور فلاز ایسے تھے۔ اور بو اسٹریٹ میجسٹریٹ کا کیس نکال کے گوگل کر کے دیکھ لیں، وہاں یہ ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ کو بین کرانا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے پاکستان شدید خدشے میں نہیں ہے، ڈیفالٹ کی کھائی کے اوپر چلتی ہوئی معیشت کو پہلے ڈیریل کیا گیا، اب دھکا لگا کے وہاں تک پہنچا دیا گیا۔ اس لیے بہت سنگین حالات ہیں جن کے بارے میں فوری اقدامات کرنے چاہیے، اور فوری اقدامات یہ ہو سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تب دنیا کا بحال ہوگا۔ اب کتنی منتیں کی ہیں، سب سے اچھا پروگرام تھا سری لنکا کے پاس، تو سری لنکا جس دن سے خاندانی بادشاہت، یہاں بھی 4 برسر اقتدار ہیں، وہاں بھی 4 گھر کے لوگ برسر اقتدار تھے، اب وہ ان کی بات سننے سے انکاری ہیں۔ وہ سری لنکا $2 ارب کے لیے اس نے سارا کچھ کہا ہے کہ ہم آپ کو گروی رکھ کے دیتے ہیں، اس کے باوجود IMF وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو اپنا اکنامک ڈیفالٹ ہونے کی بات کی ہے، تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر 5-6 مہینے پاکستان میں الیکشن ہو گئے تو کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہم سے بات نہیں کرے گا، تو پھر تو یہ خیال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ یقینی ہو جائے گا، تو یہ جو آپ کا الیکشن کا مطالبہ ہے، اس کو یہ ڈیفالٹ کے کانسیپٹ میں کس طرح ہم دیکھیں گے؟ ملک صاحب، گڈ کویسچن، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بڑا انسائسو بات ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ جو ہی آئے گی گورنمنٹ اس کا عرصہ طے ہوگا۔ دیکھیں آپ CBMs کریں گے دنیا کے ساتھ، یہ دنیا کی جو معاشرت ہے اس میں بھی اور دنیا کی جو سفارت کاری ہے اس میں بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر CBM کریں گے۔ پہلا CBM یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 90 دن کے لیے آ رہی ہے۔ دوسرا پتا ہے کہ یہ ٹرانزیشن کی گورنمنٹ ہے، یہ پہلا اس کا حصہ۔ دوسرا یہ کہ جو اقدامات آپ نے کرنے ہیں اس عرصے میں، اگر کوئی الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے تو تب بھی، اگر آپ نے فیٹر کے لیے کچھ کرنا ہے تو تب بھی۔ میں نے وہ سارا کیا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ 58 اکثریت نہ ہونے کے باوجود 58، یہ بھی پہلی دفعہ فگر آ رہا ہے کسی ٹیلی ویژن کے اوپر، 58 سینیٹ آف پاکستان سے میں نے بل پاس کرائے اور 185 بل ٹوٹل
ہم نے قومی اسمبلی سے کروائے اور ان میں سے 108 بل جو ہیں وہ باقاعدہ قوانین بنے, بڑے ٹرکی اور بڑے سخت بلز تھے. اس کے باوجود کہ ہم جو قانون سازی کا طریقہ ہم نے رکھا تھا, پہلے آپ آرڈیننس کریں, وہ آئین میں لکھا ہوا ہے 89 میں آپ کر سکتے ہیں. آرڈیننس کرنے کے بعد آرڈیننس کی ایک دفعہ عمر ہے 120 دن, پھر اسمبلی 120 دن سے کے اندر آ جائے گی اور وہ اسمبلی جو ہے وہ پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. یعنی اس کا 240 دن تقریباً پونے سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس آرڈیننس کا ہے. اس لیے یہ سارے خدشات ایڈریس ہو سکتے ہیں اس وقت جب یہاں پہ آئے گی انٹرم گورنمنٹ. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دے آر ورڈ اباؤٹ دی کنٹینیوٹی, اس لیے کہ کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے, 3.5 سال کہتے تھے الیکشن واحد راستہ ہے. اب جب انہوں نے یو ٹرن لیا ہے تو دنیا تو ہمیں دیکھتی ہے. یہاں جو آپ کے شوز پہ لوگ کم آتے ہیں, جو یہ ریڈ زون کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ کور آف ڈپلومیٹس ہوتی ہے, وہاں زیادہ لوگ شام کو رونق لگی ہوئی ہوتی ہے اور زیادہ جاتے ہیں. تو ایوری تھنگ گوز ٹو دی ورلڈ ناؤ. پہلے تو یہ ہوتا تھا ڈاسیئر بنائے گا, وہ ٹائپ ہوگا, ایمبیسڈر بھیجے گا, پھر بیگ جائے گا, پھر جا کے کھلے گا. اب تو ٹچ بٹن کے ساتھ 2 منٹ میں یہ انفارمیشن چلی جاتی ہے. اس لیے کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک میں نے پہلو آپ کے سامنے رکھا. میں دوسرا سوال ایک اٹھاتا ہوں, ہم چاروں کے لیے یہ سوال میرے سمیت, وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا راستہ ہے کہ یہی صورتحال چلنی چاہیے اور پاکستان پھر وہ جس طرح پہاڑی علاقے میں نا, ہمارے پوٹھوار کا جو پہاڑی علاقہ ہے, کاؤٹا بھی نیم پہاڑی ہے, میری جو تحصیل ہے آدھی اس کی لیفٹ سائڈ آئی سی ٹی میں آتی ہے اسلام آباد میں, وہاں جب کہتے ہیں نا ٹرک لار ہو گیا, یعنی وہ بریک اس کی فیل ہوتی ہے تو کنڈکٹر چھلانگ مار کے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ جان تو لگے گا تو آواز آئے گی. کنٹری کی ناٹ بی لیڈ لائک دس. یہ کہتے تھے ہم لیڈرشپ ہیں, کہاں ہے وہ لیڈرشپ جو لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عمران سے بہتر ہے. یہ سارے سوال پیدا نہیں ہوئے, 2 سوال ہوتے تھے کہ مرغی ککڑی مہنگی ہو گئی, ایک سوال یہ اٹھتا تھا روز, جی ککڑی مہنگی ہو گئی, ککڑی کا انڈا مہنگا ہو گیا, ایک سوال یہ اٹھتا تھا. اور دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ پاکستان میں دیکھیں جی پیٹرولیم بڑی مہنگی ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو سبسڈی دے کے, پہلے کہتے تھے مہنگی ہوگی, جب اس نے فیصلہ کیا کہتے ہیں سبسڈی دے کے غلط ہوا. سبسڈی کے باوجود ہمارا جو پروگرام تھا وہ ٹرمنیٹ پاکستان کے لیے IMF کی سپورٹ نہیں ہوا تھا. ویسے تو میں بلیو کرتا ہوں حبیب جالب والے فلسفے پہ, جس میں اس نے کہا تھا کہ قرض سے ملک بھی چلے ہیں کبھی, زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں. اور اس پہ عمران خان نے ایفرٹ کی تھی کہ اندر ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, اندر بزنس ایکٹیویٹی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے اور بڑی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے. ہزاروں نہیں, ہزاروں سے زیادہ لومز چل گئے. انڈسٹری جو بیٹھی ہوئی تھی 30 سال سے فیصل آباد سمیت وہ ساری دوڑنا شروع ہو گئی. آج ذرا پوچھ لیجئے نا کتنی پرسنٹیج رہ گئی ہے پروڈکشن کی. ایک ہی چیز چھپانے کے لیے انہوں نے ابھی ایک عہدیدار کو ہٹایا ہے 24 گھنٹے پہلے, اور اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں فگرز فج نہیں کر سکتا. آج اس کی ٹویٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے پاکستان کو انہوں نے ایک طرح کی جیپٹی میں ڈال دیا, ڈبل جیپٹی, پولیٹیکل اور فائنینشیل دونوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک اور بات جو تھوڑی تشنا رہ گئی کہ یہ جو ایکشنز لے رہی ہے صوبائی حکومت, آپ اسے لیگل سمجھتے ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی ہے باپ کی تو, اور اسی طرح سینٹر میں بھی, ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ کورٹ میں چیلنج ہوں گے, اس کا کوئی فال آؤٹ ہوگا یا ایسے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھ کے آگے بڑھا جائے گا جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ قاضی صاحب, to respond to your question, let me go to the judgment of a Supreme Court. ایک سوال پیدا ہوا, یہ کراچی کا ایک تجارت کا مقدمہ تھا وفاقی حکومت کے ساتھ, اور اس میں کیبنٹ کی بجائے ایک جو وزارت ہے اس کو رولز آف بزنس کی زبان میں کہتے ہیں ڈویژن, کیبنٹ ڈویژن, جسٹس ڈویژن, لا ڈویژن, فارن افیئرز ڈویژن, وہ چیلنج ہو گیا. سپریم کورٹ نے اس پہ ہی مصطفیٰ امپیکس کیس دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کام جو کرنے ہیں وہ سارے کیبنٹ کرے گی. ساتھ انہوں نے آرٹیکل 1991 کو ملا کے ڈیفینیشن دی. انہوں نے کہا انٹرپریٹیشن کی صورت میں, انہوں نے کہا نئی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک ووٹ ہے اس کا, کابینہ میں 2 ووٹ نہیں وہ ڈال سکتا. ہی از ون امنگسٹ ایکول, باقی بھی اس کی برابری کے ووٹر ہوتے ہیں جو کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس لیے جو فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں وہ فیصلے ایک شخص انگلی اٹھا کے کر رہا ہے. ان دنوں تو اس کی انگلی بھی گری ہوئی ہے, اس کا مرال بھی گرا ہوا ہے, اس کا منہ بھی گرا ہوا ہے, اس لیے کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھیں اس کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ ساری سسٹم کو سنبھال سکے. دوسرا جو پنجاب ہے وہ تو کلاسک ایگزامپل ہے.
کہ ڈسلوائلٹی ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 5 کی ابتدائی بحث اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے دن کی تھی، تو کہنے لگے بڑا یہ سخت آرگیومنٹ ہے. اگر یہ سخت آرگیومنٹ ہے تو پھر آئیے ہم کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی لے آئیں. اس میں تو لکھا ہوا ہے اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ، 4 اور 5 ملا کے آپ پڑھ لیں دونوں آرٹیکل. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی کابینہ ہے، نہ کوئی فیصلہ سازی ہے. 22 کروڑ لوگوں کے اٹامک اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک اور بڑی آرمی اور بڑی قوم اور بڑے وسائل والے ملک کو اب یعنی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ کی بات کرنے لگا. فنکشنل اس وقت حکومت کوئی نہیں ہے. کر لوں ایک بات جی جی پلیز بات مکمل کر لیں. کمپلیٹ کیجیے. تھینک یو سر. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت کوئی بیوروکریٹ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تینوں کے ذرائع ہوں گے، آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، کوئی بڑا فیصلہ نہ ہونے کی ان کی لائکی، ہم تو نالائق لوگ تھے نا، اور ہم تو ڈھیلے تھے، ان کی سپیڈ، اور ہم لوگ تو ظاہر ہے ان جتنے کاریگر ہوتے تو 300 فیکٹریاں ہماری بھی ہوتی ہیں اور 400 جگہ پہ اوپر سب کے محلات ہوتے، بیرون ملک اور جائیدادیں ہوتی، جو وہ 2 وجہ سے رسک نہیں لے رہے. بیوروکریسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کتنے دن چل رہی ہے، کتنے دن چلے گی، امپورٹڈ کتنے دن بیٹھے گا، اور کب یہ سینٹ آئی چلتے پھرتے کسی وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ چلی گئی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کریڈینشلز اتنے برے ہیں کہ 56 کمپنیوں والے انہوں نے بیوروکریٹ اندر کرائے. جو پچھلا پی ایس پی ایم تھا، وہ پچھلا پی ایس پی ایم ان کا وہ تھا، جو ایس پی ایم تھا، سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر، وہ تھا جو بیچارہ عدالتوں میں بیٹھ کے روتا تھا. آنسو بہاتے رہے ان کے لوگ، اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں. اب کون رسک لے گا ان کے لیے کہ ایسا فیصلہ یہ کسی سے کروا لیں؟ مثال کے طور پہ آپ پتہ کرائیں کہ عمران خان کے زمانے میں تو نان فنکشنل ہو گیا تھا کہ کتنے کروڑ روپے لگے ہیں جو کمر کا درد ٹھیک کرنے کے لیے سوئمنگ پول بحال کروایا گیا ہے. آپ ذرا پتہ کرائیں کسی سے، میں نے آپ کو خبر دی ہے کتنے کروڑ روپے لگے ہیں، اس پہ آپ پتہ کرائیں کہ کون کون لوگ جا رہے تھے. پاکستان کے خزانے سے پیسے خرچ ہو گئے، ہوٹل بک ہو گئے، جہاز بک ہو گئے، اور وہ سوئٹزرلینڈ نہیں گئے. یہ بھی پتہ کروا لیں آپ وہ وفد میں کس پارٹی کے کون کون سے حضرات تھے اور کون کون سی خواتین تھیں. اچھا ایک اور بات، جو ہی یہ گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں جی ابھی گھنٹہ ایک پہلے سارے وسائل ہوا میں اڑ گئے. انہوں نے مختلف جگہ سے پیسے نکالے ہیں اس لیے کہ وہ وہی واردات ڈالنا چاہتے ہیں جو 2013 کا جب ان کو مینڈیٹ زبردستی دیا گیا تو انہوں نے واردات ڈالی تھی. آئی پی پیز کو آپ کو یاد ہے پیسے دیے تھے. بحران تو وہیں کا وہیں رہا. جو گردشی قرضہ ہے وہ گردش کر کے اس نے پورے ملک کو گردش میں ڈالا ہوا ہے. اس کا حل یہ نہیں نکال سکے. معاہدے بھی نہیں کے دور میں ہوئے تھے. عمران خان نے تو ان سے سستے بجلی کے معاہدے کیے. اب 35% سستی گندم آ رہی تھی اور 35% سستا پیٹرولیم آ رہا تھا. جس ملکوں کا برینٹ بکتا ہے اور جس ملکوں کا کیچڑ بھی بکتا ہے پاکستان کے اندر بہت مہنگا، وہ کس طرح سے آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ یہ سودے کر سکیں؟ اس لیے جو سائفر تھا وہ سازش تھی، اور اس کے لوکل جو آپریٹرز تھے وہ اس وقت قوم کے سامنے ناکام ہوئے کھڑے ہیں. کریں نا کچھ، وہ کرتے کہتے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی رہنمائی کریں، پھر آپ کو ڈھونڈنا ہم جیسے فقیروں کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک تو وہ جو سوئمنگ پول کی بات کر رہے ہیں پھر کہیے ذرا آواز آپ کی. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ آپ سے رہنمائی لے لیں، پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا آج کے بعد. اچھا ایک تو جو آپ نے سوئمنگ پول کہا وہ میل بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، اس کو بنانے کے لیے ایسٹیمیٹ تھا 7.5 کروڑ. کل رات انہوں نے کہا جی مزید اس پہ 1.25 یا 1.5 کروڑ روپیہ اور لگے گا. تو شریف خاندان سرکاری مال کو کھانا برا نہیں سمجھتے. جاتی عمرہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، استبل بنایا گیا تھا گھوڑوں کا، پولیس کے خرچے سے 17 کروڑ روپیہ لگایا گیا اس پولیس کے خرچے سے. تو میری گزارش ہے، اب میں ایک سوال کی طرف اور آ جاتا ہوں. ایک آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے، غیر قانونی ہے، جسے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے. اب انہوں نے حکم دیا ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ عمران خان کی کال پر 5 دن پہلے کریک ڈاؤن ہوگا، لاٹھی چارج کیا جائے گا، بندے اٹھائے جائیں گے. تو کیا آپ سرکاری افسروں کو کوئی مشورہ دیں گے کہ اس حکومت کے غیر آئینی کام نہ کرے؟ وہ تو بڑا سخت کریک ڈاؤن کی پلاننگ بنا چکے ہیں حمزہ شہباز صاحب.
دیکھیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے بٹی صاحب. جس طرح دیسی مرغی ہے نا وہ ذبح ہونے کے لیے کوئی پکڑنا جائے تو پورے گاؤں میں وہ دوڑ سکتی ہے, لیکن شیور کی ککڑی کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی, وہ چوں بھی نہیں کرتی, آواز بھی نہیں نکالتی. اس لیے ان کا مقابلہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے, یہ قوم کے ساتھ مقابلہ ہے. آج آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا لاہور بار سے جو خطاب ہے وہ دیکھا اور اس کی اٹینڈنس دیکھی, جلسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا اس وقت سوال نہیں ہے, یہ پاکستان کے ناموس کا اور لوگوں کی قومی غیرت کا سوال ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی قومی غیرت کا سوال ہے, اس لیے سارے باہر نکلیں گے. یہ جو مرضی کر لیں. پہلا تو یہ سول سرونٹس ہیں, میں ان کو قائد اعظم علیہ رحمت کی, آپ نے بہت اچھی بات کی, میں بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صرف تم کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہو, تم صرف قانونی احکامات ماننا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2 فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور اس کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کے اوپر ججمنٹ دی ہوئی ہے, اور 3 ججمنٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں, اور اس سے پہلے ایک لاہور کی بھی ججمنٹ ہے. وہ ساری ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ فریڈم آف موومنٹ ہے, جلسے کے لیے جلوس کے لیے جانا. آپ کیسے روکیں گے؟ کسی کے پاس نہ روڑا ہے, نہ اینٹ ہے, اور نہ کسی کے پاس ڈنڈا ہے, وہ تو سارے آپ کے پاس ہیں گلو بٹ. دوسرا یہ ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے, کہ کسی جگہ وہ جمع ہوں, اجتماع کی آزادی ہے اظہار رائے کے بعد, وہ کیسے آپ روکیں گے؟ اور یہ جو کل فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے آرٹیکل 17(2) میں کہا ہے کہ آئین پروٹیکٹ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ 17(2) کی ڈیفینیشن پہلی دفعہ اس طرح سے کی گئی جو سپریم کورٹ نے کل کی ہے. تو اس لیے راستہ بالکل عدالتی عمل ایک طرف, راستہ بالکل نہیں رکے گا. اگر یہ چاہیں گے تو صرف اسلام آباد میں آئے گا حقیقی آزادی مارچ, اگر یہ چاہیں گے تو پورا پاکستان جلسہ گاہ بنا کے ان کو دکھا دیں گے ہم. اچھا اپنا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ایک لاجک دیا کہ جلدی جو الیکشن ہے وہی سلوشن ہے, تو ان کا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے, یہ کیوں نہیں چاہ رہے الیکشن ہو؟ آپ کی اس پہ کیا اسیسمنٹ ہے؟ میری اسیسمنٹ بھی ہے, اور تھوڑی سی اگر آپ چاہیں تو جس طرح لاہور کے بارے میں آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں, جو زیادہ جانتے ہیں مجھ سے, یہ شہر اور میں دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے, اور آدھا میں نے بتایا کہ میرا گاؤں یہاں پہ ہے, اگرچہ بارانی زمینیں لیکن ہیں یہاں. جو اس کے 3 پہلو آپ دیکھیے. پہلے تو جنہوں نے بٹھایا ہے وہ کہیں گے تو یہ اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے. وہ مانگ کیا رہے ہیں آپ سے جنہوں نے بٹھایا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے, اب تو امریکہ کے اندر تھنک ٹینکس بول کے باولے ہو گئے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا ایئر سپیس یوز کرنے کا, ایئر کوریڈور کا, اور پاکستان کے بیسز کو استعمال کر کے افغانستان کے اندر سٹرائکس کرنے کا. ڈرون اٹیک پہلے بھی 400 سے زیادہ 404 ڈرون سٹرائکس ہوئے تھے, اور اس نے پاکستان کو ہر شہر اور ہر گلی, ہر محلے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, عدالتیں, ججوں کے کمرے, ان کو خون میں نہلا کے رکھ دیا. میڈیا ہاؤسز, صحافی, بچے بچیاں, کسی کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کس گناہ میں مارا جا رہا ہے, وہ کس سے سوال کرے کہ مجھے کیوں مارا. ایک وہ یہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جس اچھے طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا اور عمران خان نے ہینڈل کیا, کووڈ کی میں بات نہیں کر رہا, افغانستان کا کرائسس, مجھے پی آئی اے کے علاوہ کوئی جو اگر کسی نے وہاں لینڈ کیا ہو تو وہ اس ملک کا آپ نام لے کے بتا دیں. جو ناردرن افغانستان میں آ کے اترنا شروع ہوئے وہ کوئی 10-15 دن بعد آئے, کچھ ملکوں کے جہاز جو تھے ان کو جہاں سپیس ملی وہ اترے. تو یہ ایک ان کا ایجنڈا کا حصہ ہے. دوسرا, نو ایگزٹ فرام پاکستان, آپ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. میں نے پچھلے دنوں 10 کالم لکھے اس کے اوپر, اس کے بعد 2 کالموں میں یہ موجود ہے ریفرنس کے لیے, آپ وکالت نامہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 70 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ 2014 کی چھپی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں 70 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے 2 کام نہیں کرنے. ایک, اس کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ, جس کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر رہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے کرپٹ لیڈروں کو خریدنے کے لیے اس ملک کو دباؤ میں رکھنا ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کو, وہ ان کا اسٹریٹجک ایسٹس ہیں پاکستان میں, ان کو استعمال کیا جا سکے. ایک پہلو یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیصلے دیکھیں نا, عمران خان نے بڑے ان پاپولر فیصلے کیے, اندر لوگ ان کو کہتے تھے. مثال کے طور پہ ایک ان پاپولر فیصلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پیسے احساس پروگرام کے دیے
उन पैसों के ऊपर वो अपनी तस्वीर नहीं लगाते थे। MNAs कहते थे हमारे हलकों में हमें देने दें, हम अपनी तस्वीर लगाते हैं, आपकी तस्वीर लगाते हैं झंडा। वो कह रहा था, ये बिल्कुल मैंने किसी कब्र में नहीं जाना, उसने कहा कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस मौजू पे मैं नहीं होने देता। सेहत कार्ड मफरूर कॉन्विक्ट था या नाअहल की तस्वीर लगा के इमरान के सेहत कार्ड पे वो कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम का सेहत कार्ड जो बहाल हो गया। ये नौटंकी इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, कोई बड़ा सा लफ्ज़ ईजाद करना पड़ेगा। ये दूसरी रीज़न है। तीसरी ये कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडर था और इंडस्ट्रियलिस्ट था और छोटा ट्रेडर था, जो किसान था, उनको जिस तरह से इमरान खान ने ये जो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन होती है, रियासत माँ के जैसी होती है, उसके परों के नीचे रख के उनको ग्रो करने का मौका दिया। यानी वो टॉफियों वाला वजीर खजाना है हमारा, उसको भी इनके ज़माने में वो कोई गया था करोड़ों में, और इमरान खान के 3.5 साल में वो अरबों रुपए में चला गया उसका बिजनेस जो था, जो डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, वो पता नहीं है किसी को। तो इसलिए ये 3 पहलू हैं जिसकी वजह से ये खौफजदा हैं कि अगर हम कोई फैसला करेंगे तो वो फायर बैक करेगा। लीडर वो नहीं होता कि वो गली में निकले तो वहाँ एक यूनियन जा रही हो, टांगे की हो या रिक्शे की हो, वो कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम बढ़ाओ। आगे जाए वकील जा रहे हैं, वकीलों कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ। उसको कौम को लीड करना नहीं होता, स्टीयर करना होता है कि जहां गाड़ी फंस जाए स्टीयरिंग पे बैठे और ड्राइवर को कहे हटो, मुझे जोर लगाने दो। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म। आपने हमें एनलाइटन किया, हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। बड़ी साहब, बस मेरा सवाल आपसे ये है, अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि क्रैक डाउन का बहुत ख़तरा है, ये फैसला हो चुका है? मुख्तसरन बताइएगा। फैसला हो चुका है। जैसे ही इमरान खान साहब डेट देंगे, मिसाल के तौर पे 20 को कहते हैं कि मैं 28 मई से इस्लामाबाद पहुंचे, तो 3-4 दिन पहले लोगों की गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, शेलिंग शुरू हो जाएगी। मुल्क बहरान में है, मेरे ख्याल में ये ना किया जाए और इस जल्द से जुलूस होते रहने चाहिए। और PTI ने भी आपको मौका दिया था और उम्मीद आप भी मौका देंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।